بچوں پر، تیسرا نمبر جو کمزور لوگ ہیں ان پر، اور بے جا غصہ اس کی روحانی زندگی کو بھی تباہ کرتا ہے اور جسمانی زندگی کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اور جب آدمی مراقبے میں مستغرق ہوتا ہے نا، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ آدمی لوگ صحیح لگا کے بیٹھتا ہے، تو ان چیزوں کی طرف فرصت ختم ہو جاتی ہے، اندر روشن ہوتا ہے آدمی کا، تو بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کو صرف نظر کروں، اس کو چھوڑ دوں۔ لیکن جب دل فارغ ہوتا ہے پھر ایک کا تجسس، دوسرے کا تجسس، ایک کے گناہ سوچا، دوسرے کا، اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ ایسا نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، یہ سارا اس کی وجہ سے ہو گیا ہے، اس نے کیا ایسا۔ یہ ساری چیزیں مراقبہ چھوڑنے کی سزا کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں، بات سمجھ گیا نا؟ اس لیے مراقبہ چھوڑنے کی سزا غصہ، لڑائی جھگڑے، جی، کیونکہ یہ جو زبانی تھوڑی بہت تسبیحات ہیں یہ غذا کے طور پہ کافی نہیں ہے، یہ غذا کے لیے کافی نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے آپ اگر دنیا کے اور بھی کام کرتے ہیں نا، صرف 2 گھنٹے کا ذکر کریں، 2 گھنٹے اللہ کو دے دیں، اور اس میں آپ کی تلاوت ہو جائے، اس میں آپ کی باطنی یکسوئی ہو، اس میں تنہائی ہو، اس میں خلوت ہو، بس پھر مزے کریں آپ، پھر مزے کی زندگی آپ کی۔ باقی 22 گھنٹے ان 2 گھنٹوں پر موقوف ہیں۔ صبح کا 1 گھنٹہ 11 گھنٹے کو بچائے گا، رات کا 1 گھنٹہ اگلے 11 گھنٹوں کو بچائے گا، 24 گھنٹے آپ کے نورانی ہوں گے پھر، بات سمجھ گیا نا؟ اس لیے ایک تو اپنے معمولات کا، ذکر کا اس اعتبار سے زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور یہ جو بات میں نے کیا اس وبا کے حوالے سے، اس مسئلے کو اپنے گھروں میں جا کے اچھے طریقے سے بیان کریں، اچھے طریقے سے بیان کریں۔ دیکھیں نا، یہ کسی کو نزلہ ہو نا، نزلہ دوسرے کو نزلہ ہو جاتا ہے، پاس بیٹھے ہوئے ہو جاتا ہے نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس پر مجھے اپنے یاد آیا ایک دفعہ حضرت کو نزلہ تھا، وہ شدید نزلہ تھا، بہت دنوں تک بیمار رہے، کوئی دوائی حضرت نے مجھے فرمایا کارگر نہیں، کارگر پلاس استعمال کرتے تھے، کوئی دوائی مجھ پہ کارگر نہیں ہو رہی، سب کچھ لے چکا ہوں، نہیں ٹھیک ہو رہی طبیعت۔ تو میں گیا تو حضرت نے کھانا کھایا، پانی پیا، پانی آدھا گلاس چھوڑ دیا، تو میں نے وہ آدھا گلاس لینے کی کوشش کی پینے کے لیے، حضرت نے مجھے فرمایا مجھے نزلہ ہے، آپ کو بھی ہو جائے گا تو یہ پانی نہ پئیں آپ۔ میں نے کہا حضرت ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے جو بیماری آپ کو لگائی اللہ وہ بیماری ہمیں لگا دے، نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت فرمانے لگے تسی گل اور پاسے کہیں گے ہو، آپ بات کو اور طرف لے گئے۔ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو میں نے کہا حضرت وہ بیماری تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ بیماری ہمیں لگ جائے، وہ اللہ کا درد ہے، اللہ کا عشق ہے، اس بیماری کے لیے تو ہم عرضی ہیں جی۔ اس پر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بامیں سب جگ نال طبیباں بھریا ہوا آیا، اے اللہ یہ سارا جہان حکیموں سے ڈاکٹروں سے بھرا پڑا ہے، بامیں سب جگ نال طبیباں بھریا ہوا آیا، اپنے بیماراں دا آپ علاج کریں خدایا، اپنے بیماراں دا آپ علاج کریں، اے اللہ جو تیرے درد کے مریض ہیں، جو تیرے عشق کے مریض ہیں، اللہ تو ان کا علاج کرو کر جی۔ حضرت کی یہ شعر ہے، خدایا شفا یا فرما مریض گناہ کو، خدایا شفا یا فرما مریض گناہ کو، جو زیر علاج طبیب آ رہا ہے، منظر قبری حدیث نبی ہے، یہ اعلان حضرت عجیب ہو رہا ہے۔ حضرت جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو جاتے وقت راستے میں یہ شعر کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس وبا عذاب کو ختم کرے اور اللہ حرم کے دروازے دوبارہ ہمارے لیے کھول دے تاکہ آسانی سے جائیں۔ 130 ہم سے نہیں ہو سکتا وہاں پر، 6 فٹ کا فاصلہ، 9 فٹ کا فاصلہ،
ادھر کھڑے ہو جاؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ. یہ پابندیاں نہیں ہیں. وہاں عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کا دماغ خراب ہو گئے ہیں. مکہ مدینہ جو ہے, مکہ مدینہ یہ امن کے شہر ہیں. ادھر شہروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں, سارے سر دھنتے ہیں, جہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں کے بیمار اچھے ہیں, جہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں کے بیمار اچھے ہیں. ٹونے دے دوائیاں میرے یار رہن دے, ٹونے دے دوائیاں میرے یار رہن دے, آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے. تو وہاں کہتے ہیں نہیں, 120 کا خیال کرنا ہے, وہاں 120 کا خیال کرنا ہے. 120 کدھر ہو سکتے ہیں ہم سے؟ من زار قبری حدیث نبی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کر لی, اور جس نے میری زیارت کر لی اس میں میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس میں میری شفاعت واجب ہو گئی. اس قدر نے فرمایا تھا من زار قبری حدیث نبی ہے, یہ اعلان حضرت عجیب ہو رہا ہے. خدایا شفایا فرما مریض گناہ کو, جو زیر علاج طبیب آ رہا ہے. گناہوں کی وجہ سے جو بیماری آتی ہے نا, اللہ اللہ اللہ, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. سر گناہ کی وجہ سے اللہ کی آزمائش سے آ جائے کوئی, آزمائش سے, تو آخرت میں رفع درجات کا سبب ہے, دنیا میں گناہوں سے صاف ہونے کا سبب ہے, بیماریاں دور ہونے کا سبب ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو نقطہ میں نے عرض کیا نا, از سر نو اس کی تبلیغ پھر سے شروع کرنے کی ضرورت ہے جگہ جگہ, کہ بھائی ہم مرض کا بھی انکار نہیں کرتے, بیماری کا انکار بھی نہیں کرتے, دوا کا انکار بھی نہیں کرتے, علاج کا انکار نہیں کرتے. جتنے بھی SOPs ہیں ہم سب کو مانتے ہیں, لیکن یقین اللہ پر رکھتے ہیں. یقین کس پر رکھتے ہیں؟ اللہ. سارے SOPs کے باوجود بھی لوگ مر جاتے ہیں. پھر نقصان یہ ہو رہا ہے کہ SOPs کا خیال پورا پورا مسجدوں میں ہے, پورا پورا دینی درسگاہوں میں ہے. باہر کوئی SOPs کسی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. یہاں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اس طرح کے کچھ مسئلے ایسے ہیں جو ہماری ذہنی خلش کا باعث ہوتا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے, سمجھ کی توفیق دے دے. اب تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. میں نے مراقبے کے حوالے سے عرض کرنا تھا کہ سب ساتھی تھوڑی دیر کریں, لیکن نئے ساتھی آتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں ہم کیسے ذکر کریں, کیا کریں. اللہ اللہ اللہ. دل کے تصور, دل کے اوپر تصور کر کے, دل کے اوپر تصور کر کے کہ اللہ کا مبارک نام میرے دل پہ لکھا ہوا ہے, اور میں اس نام کو پڑھتا ہوں, اور میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ.
روشنی پڑھنے سے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ اس کا اجر و ثواب تمام مشائخ کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین عزیز و اقارب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سب کی تربیت فرما. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. اے اللہ اپنے مبارک نام کی حقیقت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اپنے مبارک نام کا ذکر دائمی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس مبارک نام کی برکت سے ہم سب کو تزکیہ و تصفیہ کی دولت نصیب فرما. اے اللہ اپنے مبارک نام کی برکت سے ہمیں اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہمارے والدین سے عزیز و اقارب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے موجودہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رضا والے اعمال کا نصیب فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما. اے اللہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اچھے اور بہترین رشتوں کا انتظام فرما. اے اللہ ہر قسم کے شر فتنے فساد سے محفوظ فرما. اے اللہ امن و سکون اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اسلام پر زندگی نصیب فرما. ایمان والی اور خیر والی موت نصیب فرما.
اے اللہ قبر حشر آخرت کی ساری منازل ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ نفس شیطان کی شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نفس شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت فرما، اے اللہ تو اپنے خصوصی فضل اور کرم ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔